بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حصہ اول، خاک، اشیاء جو ٹھوس اور ساکت و جامد ہیں۔ شمس، سمرقند کے باہر ایک کارواں سرائے، مارچ 1242۔ بے کلی سے لکڑی کی شکستہ میز پر بیٹھے میری آنکھوں کے سامنے موم کی شمعوں کی لویں تھر تھرائیں۔ اس شام مجھے جو کشف اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا وہ بے حد روشن اور واضح تھا۔ کھلے ہوئے زرد گلابوں سے بھرے صحن والا ایک بڑا سا گھر، اور اس صحن کے درمیان دنیا کے خنک ترین پانی والا کنواں۔ وہ اواخر خزاں کی ایک پرسکون شب ماہ تھی۔ پس منظر میں چند شبخیز جانوروں کا شور اور بھونکنا تھا۔ ذرا دیر میں مہربان چہرے، چوڑے شانوں اور بادامی رنگ کی گہری آنکھوں والا ایک درمیانی عمر کا شخص میری تلاش میں گھر سے باہر نکلا۔ اس کے تاثرات آزردہ تھے اور اس کی آنکھیں بے پناہ اداس تھیں۔ شمس، شمس، آپ کہاں ہیں؟ وہ دائیں اور بائیں طرف منہ کر کے چلایا۔ ہوا تیز چلنے لگی اور چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا، یوں جیسے جو کچھ ہونے کو تھا وہ اس کا گواہ نہ بننا چاہتا تھا۔ الوؤں کی ہو بند ہو گئی، چمگادڑوں نے اپنے پر پھڑپھڑانے بند کیے، حتیٰ کہ گھر کے اندر آتش دان کی آگ تک نہ چٹکی۔ دنیا پر ایک کامل سناٹا چھا گیا۔ آدمی آہستہ آہستہ کنویں کے قریب پہنچا، جھکا اور اندر جھانکا۔ شمس، شمس، محبی، اس نے سرگوشی کی، کیا آپ یہاں ہیں؟ میں نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا، مگر میرے لبوں سے کوئی آواز نہ نکلی۔ وہ آدمی مزید آگے جھکا اور ایک بار پھر کنویں میں جھانکا۔ پہلے تو اسے پانی کی تاریکی کے سوا کچھ بھی دکھائی نہ دے سکا، لیکن پھر گہرائی میں کنویں کی تہہ میں اسے کسی شدید طوفان کے بعد پانی پر ہلکورے لیتے کسی شکستہ بیڑے کی طرح بے مقصد سا تیرتا میرا ہاتھ دکھائی دے گیا۔ اس کے بعد اس نے آنکھیں پہچان لیں، دو چمکتے سیاہ پتھر پورے چاند کو گھورتے ہوئے، جو اب گہرے سیاہ بادلوں کے عقب سے نکل رہا تھا۔ میری آنکھیں چاند پر یوں جمی ہوئی تھیں جیسے آسمانوں سے اپنے قتل کی وضاحت کی منتظر ہوں۔ آہوزاری اور سینہ کو بھی کرتے ہوئے وہ آدمی اپنے گھٹنوں کے بل گر گیا۔ انہوں نے اسے مار ڈالا، انہوں نے میرے شمس کو مار ڈالا، وہ چلایا۔ تبھی ایک سائے نے تیزی سے جھاڑیوں کے پیچھے حرکت کی اور تیز مگر دبے قدموں سے وہ کسی جنگلی بلی کی طرح باغ کی دیوار پر چڑھ گیا۔ لیکن آدمی نے قاتل کو نہ دیکھا۔ شاید کرب و اذیت کے عالم میں وہ چیخا اور چیختا رہا، یہاں تک کہ اس کی آواز کسی شیشے کی طرح کرچی کرچی ہو گئی اور چھوٹے چھوٹے نوکیلے ٹکڑوں کی صورت میں بکھر گئی۔ ارے تم کسی دیوانے کی طرح چیخنا بند کرو، یہ ناگوار شور بند کرو، یا پھر میں تمہیں باہر نکال دوں گا۔ میں نے کہا منہ بند کرو، تم نے سنا نہیں؟ بکواس بند کرو۔ بلند لہجے میں یہ الفاظ ادا کرنے والی آواز مردانہ تھی، جو دھمکانے والے انداز میں قریب آتی جا رہی تھی۔ ذرا مزید دیر کو اپنے اس تصور کے اندر ہی رہنے کو ترجیح دیتے ہوئے میں نے یوں ظاہر کیا جیسے میں نے اسے سنا ہی نہیں۔ میں اپنی موت کے بارے میں مزید جاننا چاہتا تھا۔ میں ان رنجیدہ ترین آنکھوں والے شخص کو بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ کون تھا وہ؟ اس کا مجھ سے کیا تعلق تھا؟ اور وہ خزاں کی رات میں اتنی شدت سے مجھے کیوں تلاش کر رہا تھا؟ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے کشف پر ایک اور نگاہ ڈال پاتا، کسی نے کسی اور جہت سے میرے بازو کو تھاما اور مجھے اتنی شدت سے جھنجھوڑا کہ مجھے اپنے منہ میں اپنے دانت بجتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ مجھے دوبارہ اسی دنیا میں کھینچ لے آیا، آہستگی سے، متذبذب۔ میں نے آنکھیں کھولیں اور اپنے برابر میں کھڑے آدمی کو دیکھا۔ وہ کھچڑی داڑھی اور گھنی مونچھوں والا ایک دراز قد فربا شخص تھا۔ میں اسے سرائے کے مالک کی حیثیت سے پہچان گیا۔ تقریباً فوراً ہی میں نے اس کے بارے میں دو چیزوں پر توجہ کی، یہ کہ وہ سخت بات چیت اور تشدد سے لوگوں کو دھمکانے والا آدمی تھا، اور یہ کہ اس وقت وہ مشتعل تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ تم میرا بازو کیوں کھینچ رہے ہو؟ میں کیا چاہتا ہوں؟ سرائے کا مالک ماتھے پر بل ڈال کر گرجا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم گھڑ دوڑ والوں کے لیے چیخنا بند کر دو، یہ چاہتا ہوں میں۔ تم میرے گاہکوں کو ڈرا کر بھگا رہے ہو۔ واقعی کیا میں چیخ رہا ہوں؟
خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے میں زیر لب بڑبڑایا، تم شرط لگا لو کہ تم چیخ رہے تھے، تم کسی ایسے ریچھ کی طرح چیخ چلا رہے تھے جس کے پنجے میں کوئی کانٹا گڑ گیا ہو۔ تمہیں ہوا کیا تھا؟ کیا تم رات کا کھانا کھاتے کھاتے اونگ گئے تھے؟ تم نے ضرور کوئی ڈرانا خواب دیکھا ہوگا۔ میں جانتا تھا کہ یہ واحد معقول وضاحت تھی، اور اگر میں نے یہی کہہ دیا تو سرائے کا مالک مطمئن ہو جائے گا اور مجھے تنہا چھوڑ دے گا۔ پھر بھی میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتا تھا۔ نہیں برادر، میں خوابیدہ تھا، نہ ہی میں نے برا خواب دیکھا تھا۔ میں نے کہا، در حقیقت مجھے خواب دکھائی نہیں دیتے۔ پھر تم اس سب چیخنے چلانے کا کیا سبب بیان کرو گے؟ سرائے کا مالک جاننا چاہتا تھا۔ مجھے الہام ہوا تھا۔ وہ بہت مختلف بات ہے۔ اس نے مجھے ہکا بکا تاثر کے ساتھ دیکھا اور کچھ دیر اپنی مونچھوں کے سرے چباتا رہا۔ آخر وہ بولا، تم درویش باورچی خانے کے چوہوں جیسے دیوانے ہوتے ہو، خصوصاً سرگرداں قسم کے درویش۔ سارا دن تم روزہ رکھتے اور نماز پڑھتے اور جھلساتے سورج تلے چلتے ہو۔ کوئی حیرت نہیں کہ تمہیں اب بھی واہمیں دکھائی دے رہے ہوں۔ تمہارا دماغ جھلس چکا ہے۔ میں مسکرا دیا۔ وہ درست بھی ہو سکتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی راہ میں خود کو گم کرنے اور اپنے حواس گم کرنے میں کم ہی فرق ہے۔ تب ہی طباق سے بھرا ایک بڑا سا تشت اٹھائے ہوئے دو خدمتگار لڑکے نمودار ہوئے۔ تازہ بھنی بکری، خشک نمکین مچھلی، مرچ مسالے والا بکرے کا گوشت، گندم کی روٹی، کوفتوں کے ساتھ چنے اور دال کا شوربہ، دم کی چربی کے ساتھ، فضا کو پیاز، لہسن اور مسالوں کی خوشبو سے معطر کرتے ہوئے وہ دالان میں گھوم کر وہ سب تقسیم کرنے لگے۔ جب وہ میری میز پر رکے تو میں نے بھاپ اڑاتے شوربے کا پیالہ اور کچھ روٹی لے لی۔ کیا تمہارے پاس اس کی ادائیگی کی رقم ہے؟ سرائے کے مالک نے ذرا اخلاق سے پوچھا۔ نہیں، میرے پاس نہیں، میں نے کہا، لیکن مجھے اس کے بدلے کچھ دینے کی اجازت دو۔ کھانے اور کمرے کے بدلے میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ اس بات کا جواب اس نے کولوں پر ہاتھ رکھ کر حقارت سے ناک چڑھا کر دیا۔ تم نے ابھی مجھے بتایا کہ تمہیں خواب دکھائی نہیں دیتے۔ یہ درست ہے، میں خوابوں کا ایسا تعبیر بیان کرنے والا ہوں جو خود کوئی خواب نہیں دیکھتا۔ مجھے تمہیں یہاں سے نکال باہر کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا، تم درویش دیوانے ہوتے ہو۔ سرائے کا مالک لفظوں کو جیسے تھوکتے ہوئے بولا، تمہارے لیے ایک نصیحت ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ تمہاری عمر کیا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ تم نے دونوں جانوں کے لیے خاصی عبادت کر لی ہے۔ کوئی اچھی عورت تلاش کرو اور گھر بساؤ، بچے پیدا کرو۔ اس سے تمہیں حقیقت کی دنیا میں قدم جمانے میں مدد ملے گی۔ کیا تک ہے دنیا بھر میں گھومنے پھرنے کی جب ہر طرف خواری اور مصیبت ہی ہے؟ میری بات کا بھروسہ کرو، دنیا میں کچھ نیا نہیں۔ میرے پاس دنیا کے دور دراز گوشوں سے بھی گاہک آتے ہیں۔ شراب کے چند جام کے بعد میں ان سب سے ایک ہی سی کہانیاں سنتا ہوں۔ ہر جگہ کے مرد ایک سے ہیں، وہی کھانا، وہی پانی، وہی پرانی باتیں۔ میں کسی مختلف شے کی تلاش میں نہیں، میں خدا کی تلاش میں سرگردہ ہوں۔ میں نے کہا، میری جستجو خدا کے لیے جستجو ہے۔ پھر تم اسے غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہو۔ اس نے یکا یک گھمبیر آواز میں ترکی بترکی جواب دیا، خدا یہ جگہ چھوڑ کر جا چکا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کب واپس آئے گا۔ یہ سن کر میرا دل بے قابو ہو کر میرے سینے میں تیز تیز دھڑکنے لگا۔ جب کوئی خدا کو برا کہتا ہے تو وہ دراصل خود کو برا کہتا ہے، میں نے کہا۔ سرائے کے مالک کے چہرے پر ایک عجیب سی ترچھی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کے چہرے پر مجھے تلخی اور برہمی دکھائی دی اور کچھ ایسا جو بچکانہ سی تکلیف سے مشابہ تھا۔ کیا خدا نے کہا نہیں کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں؟ میں نے پوچھا۔ خدا کہیں دور افلاک پر نہیں بستا، وہ ہمارے اندر موجود ہے، ہم میں سے ہر کسی کے اندر۔ اسی وجہ سے وہ کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ خود اپنے آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ لیکن وہ واقعی تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ سرائے کے مالک نے اپنی سرد اور سرکش نگاہوں کے ساتھ تبصرہ کیا۔ اگر خدا موجود ہے لیکن ہماری تکلیف پر وہ انگلی تک نہیں ہلاتا تو یہ بات اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ پہلا اصول ہے برادر، میں نے کہا۔ ہم خدا کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ اس بات کا براہ راست عکس ہے کہ ہم خود کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اگر خدا کے نام پر ہمارے ذہن میں خوف اور ملامت ہی آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر بہت خوف و ملامت جمع ہو چکے ہیں۔ اگر ہم خدا کو محبت اور رحم سے بھرا دیکھتے ہیں تو ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ سرائے کے مالک نے فوراً اعتراض کیا، لیکن میں دیکھ سکتا تھا کہ میرے الفاظ نے اسے حیران ضرور کر دیا تھا۔ یہ اس بات سے کیسے مختلف ہے
کہ خدا ہمارے تخیل کی پیداوار ہے۔ میں سمجھ نہیں پایا، لیکن میرے جواب میں وہ ہلچل مخل ہوئی جو اندر دالان میں اٹھی تھی۔ جب ہم اس سمت میں مڑے تو ہمیں دکھائی دیا کہ دو غیر مہذب سے آدمی نشے کے عالم میں ہذیان بک رہے تھے۔ وہ سرکش ڈھٹائی کے ساتھ دوسرے گاہکوں کو دھمکا رہے تھے، ان کے پیالوں سے کھانا چھین رہے تھے، ان کے پیالوں سے پی رہے تھے، اور اگر کوئی احتجاج کرتا تو مکتب کے دو شرارتی لڑکوں کی طرح ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ کسی کو ان فسادیوں سے نپٹنا چاہیے، تم کیا کہتے ہو؟ سرائے کا مالک اپنے دانتوں کو بھینچ کر پھنکارا۔ اب مجھے دیکھو۔ ایک لہجے میں وہ دالان کے آخری سرے پر پہنچا، ایک نشے میں چور گاہک کو اس کی نشست سے اٹھایا اور اس کے چہرے پر مکہ دے مارا۔ وہ آدمی ضرور اس سب کی توقع نہ کر رہا ہوگا، کیونکہ وہ کسی خالی بوری کی طرح فرش پر گر گیا۔ اس کے ہونٹوں سے ہلکی سی آہ نکلی جو بمشکل سنائی دی، اور اس کے سوا اس نے کوئی شور نہ کیا۔ دوسرا آدمی نسبتاً طاقتور ثابت ہوا اور اس نے پوری شدت سے لڑائی کی، لیکن سرائے کے مالک کو اسے بھی ہرانے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ اس نے اپنے غیر مہذب گاہک کی پسلیوں میں لات ماری اور پھر اس کے ہاتھ پر پیر رکھ کر اسے اپنے بھاری جوتوں سے کچلا۔ ہمیں انگلیاں چٹکنے کی آواز سنائی دی، یا کچھ اس سے زیادہ۔ رک جاؤ، میں بے ساختہ بولا، تم اسے جان سے مار دو گے؟ کیا تم یہی چاہتے ہو؟ ایک صوفی کے طور پر میں نے زندگی کی حفاظت کرنے اور کسی کو نقصان نہ پہنچانے کا حلف اٹھایا تھا۔ اس فریب خیال بھری دنیا میں بہت سے لوگ بغیر کسی سبب کے بلا مقصد لڑنے کے لیے تیار تھے، اور بہت سے ایسے تھے جو کسی سبب سے لڑتے تھے، لیکن صوفی ایک ایسا شخص تھا جو کسی سبب کے ہوتے ہوئے بھی نہ لڑتا۔ کوئی صورت نہ تھی کہ میں خود تشدد کی راہ اپناتا، مگر میں خود کو سرائے کے مالک اور اس کے گاہکوں کے درمیان کسی نرم کمبل کی طرح گھسا سکتا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے دور رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔